اب اس صحت مند دل کو صحت مند بنانے کا کوئی طریقہ بھی پتہ چل جائے تو 4 گر بتاؤں گا آج. ایک نسخہ دے رہا ہوں، اس نسخے کے 4 حصے ہیں. اس نسخے کا پہلا حصہ اگر دل کو صحت مند کرنا ہو، مرض سے بچانا ہو، تو پہلا حصہ صحبت صالح. پہلا حصہ نیک صحبت، صالح صحبت، اللہ والوں کی صحبت. بے شمار احادیث ہیں، چونکہ وقت کم ہے. بخاری شریف میں، مسلم شریف میں متفق علیہ اس لیے کہہ دیا کہ جن لوگ بخاری اور مسلم ہی کی بات سنتے اور سمجھتے ہیں تاکہ جان لیں کہ جو بات کہہ رہا ہوں متفق علیہ. میں جب بولتا ہوں نا کہ اللہ والوں کی صحبت، تو میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا صحیح بخاری کے ذریعے، آقا علیہ السلام سے پوچھا امام مسلم کے ذریعے، میری مراد بخاری اور مسلم سے پوچھا کہ آقا علیہ السلام نے کچھ بتایا ہو کہ اللہ والوں کی صحبت کی کیا تعریف ہے، تو بخاری مسلم بتاتی ہے اللہ والوں کی صحبت ہی حقیقت میں اللہ کی صحبت ہے. اللہ کی صحبت. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا انا جلیس من ذکرنی، جو بندے مجھے یاد رکھتے ہیں میں ان کا ہم نشین ہوتا ہوں، میں ان کا جلیس ہوتا ہوں. وہ اور میں اکٹھے بیٹھے ہوتے. کیسے؟ جیسے اللہ کی شان ہے، اس کا تصور کیفیت نہیں کر سکتے، مگر انا جلیس من ذکرنی. بخاری مسلم میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا انا مع عبدی اذا ذکرنی، جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے، میرا بندہ ذکر کرتا ہے، میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں. اور لوگوں، فرق فقط اتنا ایک قدم کا ہے، ہم نے یاد مردہ کر دی ہے. جو لوگ یاد زندہ کر لیتے ہیں ہے ہمارے ساتھ بھی وہ رب، مگر ہم نے پردہ ڈال دیا، اس لیے جلیس نہیں رہا ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری شہرگ سے بھی قریب ہیں. ہے تو اس کی قربت شہرگ سے بھی زیادہ، مگر چونکہ پردہ ہو گیا ہے لہذا صحبت و مجلس نہیں رہی. جو پردہ غفلت کا اٹھا دیتے ہیں ان کو قربت اور ہم نشینی نصیب ہو جاتی. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سورہ زخرف میں، کہ ساری دوستیاں، یاریاں، سنگتیں، رفاقتیں دشمنی میں بدل جائیں گے قیامت کے دن. کوئی سنگت، کوئی صحبت، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی. قیامت کے دن سب دوستیاں دشمنی بن جائیں گی. ایک اللہ والوں کی دوستی کام آئے گی، اللہ والوں کی سنگت کام آئے گی، اللہ والوں کی رفاقت کام آئے گی، اللہ والوں کے پاس بیٹھے گزرے ہوئے لمحے کام آئیں گے. یہ قلب سلیم کی شرط ہے، قلب سلیم کی شرط ہے بنیادی. اگر یہ حاصل کرنا ہو تو پہلی بات صحبت صالح. اور اگر ہم صحبت غیر صالح رکھیں، صحبت رکھیں اشرار کے ساتھ، صحبت، مجلس، اٹھنا بیٹھنا، تعلق، ہم نشینی، یہ رکھیں اشرار کے ساتھ اور شامل ابرار میں ہونا چاہیں تو ایسا کبھی نہیں ہوتا. اللہ رب العزت نے اصول دیا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صراط مستقیم اگر لینا ہے تو ان کی صحبت میں رہو جن پر میرا انعام ہوتا ہے، اور ان کی صحبت چھوڑ دو جن سے میں غضبناک ہوتا ہوں. یہ نہیں کہ دونوں سنگتیں ساتھ چلیں تو پھر کمائی بھی نقصان میں بدل جاتی. آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، کہ جلیس صالح، اچھے نیک صالح کی صحبت عطار کی دکان کی طرح ہے. یہ حدیث پاک دے رہا ہوں آپ کو، صحیح بخاری
باب البیو، آقا علیہ السلام نے فرمایا نیک لوگوں کی صحبت اور ان کی سنگت عطار کی دکان کی طرح ہے. اگر آپ عطار کے پاس بیٹھیں تو یا تو کچھ نہ کچھ کستوری عنبر خوشبو ہی دے گا تمہیں، اور اگر خوشبو نہیں دے گا تو کم سے کم اس کے حلے تو آ جائیں گے، سونگ تو لوگے، محروم نہیں لوٹو گے. اور فرمایا برے لوگوں کی صحبت اور مجلس جلیس لوہار کی طرح، یہ دھوکنے والے کی طرح ہے جو آگ دھوکتا ہے. اگر اس کے پاس بیٹھو گے تو یہ تمہارے کپڑے جلا دے گا، اگر کپڑے نہیں جلائے گا تو گرم لو سے ضرور جسم جلا دے گا. لو تو آئے گی، کپڑوں کے جلنے سے بھی بچو، گرم لو سے بھی بچو. اور اگر نیک لوگوں کی مجلس اور صحبت میں بیٹھو تو یا تو خوشبو مل جائے گی، اور اگر وہ دیتا نہیں کچھ تھوڑی سی شیشی خوشبو کی تو اس کی مہکی لے کے آؤ گے. حضرت کعب الاحبار عظیم تابعی فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان اللہ عز و جل کاتب کلمتین وضعها تحت العرش قبل ان یخلق الخلق، مخلوق پیدا کرنے سے بھی پہلے اللہ نے اپنے عرش کے نیچے 2 باتیں لکھ دی تھی، اور وہ ایسی 2 باتیں تھی کہ وہ آپ کے نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کو بھی اللہ نے آج تک نہیں بتایا. پوچھا گیا وہ کون سی 2 باتیں تھی؟ فرمایا ایک یہ بات اللہ نے لکھ دی تھی کہ اگر ایک شخص لو کان رجل یعمل عمل جمیع الصالحین بعد ان تکون صحبتہ مع الفجار، ایک شخص نے اتنے نیک عمل کیے کہ سارے صالحین کے عمل اس نے کر ڈالے، عبادتیں سب کچھ کر ڈالی، مگر بعد میں فاسق فاجر دنیا دار اللہ کے نافرمانوں کی صحبت میں جا بیٹھا، تو فرمایا اس کے عمل رائے گاں جائیں گے، قیامت کے دن وہ انہی فاسقوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، فجار کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور دوسرا کلمہ اللہ نے یہ لکھ دیا تھا کہ دوسری جانب اگر اس شخص نے غلطی سے زندگی میں گناہ کیے تھے، فسق و فجور کیے تھے، مگر ساری گناہوں بھری زندگی کے بعد اسے خیال آ گیا تو صحبت ابرار اختیار کرنا، نیکوں کی صحبت میں چلا گیا، اللہ اس کے گناہ مٹا دے گا، قیامت کے دن ابرار کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اندازہ فرما لیں. اس لیے جب سنگت اور صحبت کا فیصلہ کرو تو سوچا کرو، ہر ایک سنگت آپ کے دل پر اثر کرے گی، یا دل کو مریض کرے گی، یا دل کو صحت مند کرے گی، یا دل کو میت کرے گی. یہ دوستی سنگت صرف دوستی نہیں ہے، اس کے اثرات قلب پر ہیں، اور دل کے اثرات میں قیامت تک اپنا کام کرنا ہے. تو سنگت، دوستی، مجلس، صحبت کا جب فیصلہ کرو تو دیکھ کر کرو کہ اس کی صحبت میرے دل پر کیا اثر کرے گی. اولیاء اللہ نے اور عرفاء نے کہا ہے کہ اگر دنیا داروں کی مجلس اور صحبت میں بیٹھنا شروع کرو گے، سن لو 8 چیزیں، تو رفتہ رفتہ آپ کے دل میں دنیا کی محبت اور رغبت پیدا ہو جائے گی. 24 گھنٹے وہ بات ہی کروڑوں کی کریں گے، لاکھوں کی، کاروبار کی، تجارت کی، نئی نئی سکیمیں، نئے نئے پلان. ان کی مجلس اور صحبت میں بات دنیا کی ہوگی، دل طالب دنیا بن جائے گا. اگر فقراء کی مجلس میں بیٹھو گے تو دل میں اللہ کا شکر آئے گا. غریبوں کی مجلس میں بیٹھو گے تو دل میں اللہ کا شکر آئے گا کہ ان کا حال سنو گے اور اللہ پر اپنی نعمتوں کو یاد کرو گے، شکر آئے گا. اگر بادشاہ، امراء، وزراء، سلاطین کی مجلس اور صحبت میں بیٹھو گے تو دل میں تکبر اور سختی آئے گی. عورتوں کی مجلس اور صحبت میں بیٹھو گے زیادہ تو دل میں شہوت آئے گی. بچوں
اور یہ جو جوان لڑکے آج کل ان کی مجلس و صحبت میں بیٹھو گے تو زندگی کے لاہو لعب اس کی رغبت پیدا ہوگی، کھیل تماشے کی طرف دل چلا جائے گا۔ فاسقوں کی مجلس میں بیٹھو گے، گناہگار، نافرمان، فاسق و فاجر، زانی، شرابی، دنیا بھر کے جہان کے پاپ کرنے والے، اگر ان کی مجلس و صحبتوں میں اکثر و بیشتر بیٹھو گے تو گناہ کے کرنے پر تمہارا دل جری ہو جائے گا۔ وہ جو ایک چھوٹا سا گناہ کرنے سے بھی کبھی ڈرتے تھے، اب بڑا بڑا گناہ کرنے سے بھی ڈر نہیں آئے گا، جسارت پیدا ہو جائے گی گناہگاری کی۔ اور اس کے برعکس اگر صالحین، اولیاء، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھو گے تو عبادتوں کی رغبت پیدا ہوگی، طاعت کی رغبت پیدا ہوگی، اللہ کی یاد پیدا ہوگی، آخرت کا خوف و خشیت پیدا ہوگی۔ اور اگر علماء کی، صالح علماء کی مجلس میں بیٹھو گے تو علم اور ورع آئے گا، معرفت آئے گی۔ الغرض جس کی بھی صحبت آپ اختیار کریں، ہر صحبت ایک اثر چھوڑتی ہے اور وہ اثر دل پر ہوتا ہے، یا دل کو مریض کرتی ہے یا دل کو صحیح اور سلیم کرتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صالح صحبت، نیک صحبت، چونکہ ہر وقت اللہ کی یاد کی صحبت ہے، اللہ والوں کی مجلس و صحبت میں بیٹھو گے تو وہ کسی نہ کسی طریق پر اللہ ہی کی بات سنا دیں گے، کوئی اللہ کی یاد ہی کرا دیں گے، اللہ کی نعمتوں کا ذکر، حسن و جمال کا ذکر، آخرت کا ذکر، رویت و دیدار کا ذکر، اس کی عنایات کا ذکر، انعامات کا ذکر، کسی نہ کسی طور ان کی بات اللہ کی بات پہ ختم ہوگی۔ ہر وقت کام اللہ والوں کی مجلس میں چکے اللہ کی بات سنیں گے تو رغبت اللہ کی طرف پیدا ہوگی۔ یہ آپ کو صحبت کی علامت بھی بتا دی ہے۔ صحبت صالح شکلوں سے نہیں ہوتی، جبے اور قبے سے نہیں بنتی، بڑے بڑے اماموں اور جبوں سے نہیں بنتی، شکلوں اور حیاتوں سے نہیں بنتی۔ ملے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ باروں ڈھونڈے لتاں گوڈے تیرے اندر رہی پلیتی، وہ دنیا دارا رب دے نال وی 420 تو کی تھی۔ شکلوں سے صحبت نہیں بنتی، دل سے صحبت بنتی ہے۔ صحبت کی سادہ علامت ہے، جس مجلس میں بیٹھیں اور اٹھ کر واپس جائیں، دروازے سے نکلتے ہوئے دل کا حال دیکھیں، جانچ کر مراقبہ کریں اور دیکھیں اگر دل اللہ کی طرف راغب کر کے جا رہے ہیں تو پلٹ کر صحبت میں آنا، کہ وہ صحبت اللہ کی یاد دلانے والی صحبت تھی۔ اور اگر گھنٹوں ساری رات بیٹھے اور دل اللہ کی طرف راغب ہونے کی بجائے، آخرت کی طرف راغب ہونے کی بجائے، اللہ سے محبت کرنے کی بجائے، خشیت کی بجائے دل میں غفلت پیدا ہوئی، نمازیں چھوٹنے لگی، عبادت ترک ہونے لگی، للہیت نہ رہی، تو سمجھو کہ زہر کھا رہے ہو اس صحبت کی شکل میں۔ یہ بھی ہوتی ہے صحبت عارضی بھی ہوتی ہے۔ عارضی صحبت ایک وقت کی مجلس، رشتہ دار اکٹھے ہو بیٹھیں گے، دوست یار ملیں گے، آپ گھر میں اکٹھے بیٹھیں گے تو دیکھیں کہ صحبت، اس وقت جو صحبت ہے وہ دلوں کو مردہ کر رہی ہے کہ زندہ کر رہی ہے۔ اگر اس میں غیبتیں ہو، اس وقت کنہیں گھروں کی بات کر رہا ہوں، جب جائیں گے اگر غیبت ہو، چغلی ہو، شکوے شکایت ہو، دنیا داری ہو، لوگوں پر ٹھٹھا مذاق ہو اور ساری دنیا کے گورکھ دھندوں کا تذکرہ ہو، خدا کے لیے اٹھ جاؤ، وہ صحبت ملعون صحبت ہے، اس سے دل مردہ ہو رہے ہیں۔ نہ بیٹھا کرو ایسی مجلس میں۔ جب بیٹھو عارضی صحبت میں تو دل کی زندگی کا خیال رکھو، آخرت کی فکر ہو، دین کی فکر ہو، اللہ رسول کی بات ہو، اصلاح کی بات ہو، نیکی کی بھلائی کی بات ہو، بندے کی بات ہو، اس کی اچھائی کی بات ہو، برائی کی بات نہ ہو۔ جو شخص دوسرے کی برائی دیکھتا ہے وہ مرتے دم تک کبھی اپنی برائی نہیں دیکھ سکے گا۔ ایک ہی برائی نظر آئے گی، بندے یا دوسرے کی دیکھ لے یا اپنی دیکھ لے، ایک ہی نظر آئے گی برائی، ایک ہی مہلت ہے، اس کی برائی دیکھ لے ڈنڈورا پیٹ، اپنی برائی نظر نہیں آئے گی، کبھی اصلاح نہیں ہوگی۔ سو جن کو آخرت کی فکر ہوتی ہے وہ صرف اپنی برائی دیکھتے ہیں، دوسرے کی برائی کا فکر ہی نہیں ہوتا ہوں۔
دوسرے کی برائی نظر ہی نہیں آتی ان کو. جب نظر نہیں آتی تو غیبت چغلی شکایت برائی کرنی کیا ہے. لایانی باتوں میں اور لغو اور لایانی باتوں میں بھی دل مردہ ہوتا ہے. اللہ کا ذکر، آخرت کا فکر، اللہ کے رسول کی محبت اور دین کا ذکر، یہ موضوعات ہوں خیر، بلائی، احسان اور معروف لوگوں کے لیے، یہ موضوعات ہو تو دل زندہ ہوگا. تو دل کو زندہ یا مردہ کرنے کا پہلا علاج اور زہر، دونوں چیزیں صحبت ہے. تریاق بھی صحبت ہے اور زہر بھی صحبت ہے. دوسری چیز بڑی اہم، وہ یہ سلامتی قلب کے لیے، دل کو زندہ کرنے کے لیے حسن نیت. کیا بڑی اونچی چیز ہے حسن نیت. حسن نیت کے باب میں ایک بڑی بنیادی چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ حسن نیت مومن کی کہ عمل سے بھی زیادہ اعلیٰ اور قیمتی چیز ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہوتی ہے. عمل کم ہوتا ہے، اس کا حسن نیت زیادہ ہوتا ہے، تو وہ قلیل بھی کثیر بن جاتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام کے عمل کو، فرمایا کہ اگر ایک رتی برابر بھی سونا خیرات کر دیتے تو فرمایا ایک زمانہ آئے گا لوگ احد پہاڑ جتنا سونا بھی خیرات کریں گے مگر اتنا اجر نہیں ملے گا جتنا میرے دور کے ان غلاموں صحابہ کو مل رہا ہے، اہل بیت کو مل رہا ہے. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، زور علی حبہ پر ہے. کھانا تو ہر کوئی کھلاتا ہے، لنگر بھی کھلائے جاتے ہیں، بڑے دیکھے ہیں ہم نے. کھانا تو مالدار اگر تھوڑا سخی ہو تو بڑے لوگ کھانے کھلاتے ہیں، مگر کھانا کھلانے سے بات نہیں بنتی. بات کس سے بنتی؟ علی حبہ، کس نیت سے کھلایا ہے، کس نیت سے کھلایا ہے. اگر نیت مولا کی رضا ہو تو ایک روکھی روٹی کا کھلا دینا بھی کروڑ روپے کے خرچ سے اعلیٰ ہے. پھر جنت کے وارث بنائے جاتے ہیں. اور فرمایا مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے، اور منافق کا عمل اس کی نیت سے بہتر ہوتا ہے. نیت المؤمن خیر من عملہ وعمل المنافق خیر من نیتہ. منافق کا عمل زیادہ دکھائی دے گا مگر نیت حسین جمیل اور صاف نہیں ہوگی، خالص نہیں ہوگی، ریا ہوگی، دکھلاوا ہوگا، ملاوٹ ہوگی. مومن کا عمل قلیل بھی ہوگا مگر حسن نیت اس کو ایٹم بم بنا دیتا ہے. ایٹم بم کیا ہے؟ ایٹم ایک چھوٹا سا ذرہ ہے، چھوٹا سا ذرہ ہے مگر کروڑوں انسانوں اور آبادیوں کو تباہ کر دیتا. اتنا سا ذرہ. تو پتہ چلا کہ بات کمیت سے نہیں بنتی، بات کیفیت سے بنتی ہے. حجم اور والیوم سے نہیں کہ مقدار کتنی ہے، مقدار نہیں، ارے معیار کیا ہے، کیفیت کیا ہے، قلبی حالت کیا ہے، اندر کی نیت کیا ہے. یہ حسن نیت. اگر حسن نیت انسان ہر عمل میں نیت کو خالص رکھے، اللہ کے لیے رکھے، تو دل کی مرض دور ہوتی اور دل صحت مند ہوتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا اللہ کے حضور پیشی کے لیے، اس کے پاس پہاڑوں جتنے نیک اعمال ہوں گے. فَيُنَادِي مُنَادٍ، ندا آئے گی، یہ پہاڑوں جتنے نیک اعمال لے کر آیا ہے، اگر کسی کا اس میں بدلہ دینا ہو تو پیش ہو جائے تاکہ حساب چکایا جائے، انصاف کیا جائے. پھر مظلوم کھڑے ہوں گے، اس ظالم کے خلاف مقدمے دائر کرتے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کی داد رسی فرماتے ہوئے اس کی نیکیاں نکال نکال کے مظلوموں کو دیتا جائے گا، دیتا جائے گا، حتیٰ کہ کھڑے ہی کھڑے پہاڑوں جتنیاں نیکیاں نیک اعمال رکھنے والا شخص اس کی جیب نیکیوں سے خالی ہو جائے گی.
اور حدیث پاک میں آتا ہے وَيَبْقَى الْعَبْدُ حَيْرَانٌ، دنگ رہ جائے گا، ہکا بکا رہ جائے گا کہ میں انبار نیک اعمال کا لے کے آیا تھا اور تیرے دربار سے اب میں میزان کی طرف جا رہا ہوں، میزان کے بعد پل صراط کی طرف جانا ہے، جب میزان پر جانے کا وقت آیا ہے جہاں تلنا ہے تو بچا ہی کچھ نہیں میرے پاس۔ یہ وہ اعمال ہے۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا جب وہ پریشان ہوگا، ششدر ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا اِنَّ لَكَ عِنْدِي كَنْزًا، اے بندے تیرے اعمال ختم ہو گئے، تیری جیب خالی ہو گئی، خالی ہو گئی، کچھ نہیں بچا۔ اللہ نے فرمایا کہ تیرے اعمال کا ایک خزانہ میں نے اپنے پاس چھپایا ہوا بھی ہے، جس کی خبر کندھوں پر بیٹھے ہوئے کرامن کاتبین جو اعمال لکھتے ہیں ان کو بھی نہیں ہے۔ یہ پڑھ، اللہ تعالیٰ اس کو کتاب دے گا کہ یہ تیرے اور اعمال کا خزانہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ وہ دیکھے گا، اس میں بڑے نیک اعمال لکھے ہوں گے، اور وہ دل میں کہے گا کہ یہ تو میرا ہے ہی نہیں اعمال نامہ، یہ اعمال تو میں نے کیے ہی نہیں تھے۔ جیسے کوئی مغالطہ لگ گیا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ وہ حیران ہوگا، کہے گا باری تعالیٰ یہ کسی اور کی کتاب اعمال ہے، یہ تو میری نہیں ہے، یہ عمل جو اس میں لکھے ہوئے ہیں میں نے تو کیے ہی نہیں تھے۔ تو اللہ پاک فرمائے گا بندے مجھے بھی پتا ہے یہ عمل تو نے نہیں کیے تھے، مگر ساری زندگی تو ان اعمال کے کرنے کی نیت رکھتا تھا اور مجھ سے توفیق مانگتا تھا، مولا تجھے تیری رحمت کا واسطہ مجھے توفیق دے، میں یہ کروں گا، مجھے توفیق دے، میں یہ کروں گا۔ اور میں تیری نیت کو دیکھتا تھا، نیت تیری صحیح تھی، عمل نہ کر سکا، میں نے حسن نیت کے سبب تجھے 70 گنا اعمال کا نفع دے دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تیرے اعمال کو 70 گنا بڑھا دیا ہے۔ فرمایا وَعَرَفْتُ مِن نِّيَّتِكَ أَنَّكَ صَادِقٌ فَآتَيْتُ ثَوَابَ ذَلِكَ كُلِّهِ، میں جانتا تھا کہ جو بھی تو مانگ رہا ہے نیت صحیح ہے، اس حسن نیت کی صدقے میں نے اعمال کا ثواب بھی دے دیا ہے۔ اگر حسن نیت ہو جائے تو وہ اعمال کی کثرت سے بھی فائق ہو جاتی ہے۔ اور سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام سے پوچھا، قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الابدال، آقا علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ ابدال جو اولیاء اللہ میں بہت بڑا طبقہ ہے جن کی وجہ سے حضور نے فرمایا لوگوں کو بارش کی نعمت ملتی، جن کی وجہ سے اس علاقے کے لوگوں کو زمین پر رزق ملتا ہے، اللہ کی نصرت اور مدد ملتی ہے، بلائیں اٹھائی جاتی ہے، وہ اولیاء اللہ میں جو ابدال ہیں، فرمایا ان کو یہ اتنا اونچا درجہ کس طرح ملتا ہے، اتنا اونچا درجہ کس سبب سے ملتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا لم ینالوا ما نالوا، ابدالوں کو، ولیوں کو یہ جو اتنا اونچا درجہ ملا وہ کسی اور سبب سے نہیں ملا۔ ما نالوا بکثرت صیام ولا صلاۃ ولا صدقۃ، وہ کثرت کے ساتھ نماز روزے کی وجہ سے ولایت کے اس درجے پر نہیں پہنچے، ولیکن بسخاء النفس وسلامت القلوب، وہ اس درجے پر اس لیے پہنچے کہ ان کے دل سخی تھے اور ان کے دل سلامت تھے، ان کے نفس میں سخاوت تھی، وہ دل میں بخیل نہ تھے، مال بھی دیتے تھے، معاف بھی کرتے تھے، کسی کے لیے تنگی نہ تھی، فراخ سمندروں سے زیادہ کھلے دل تھے، دل کے نفس کے سخی تھے، کسی کے لیے کدورت نہیں، کسی کے لیے رنجش نہیں، کسی کے لیے بغض نہیں، ان کے نفس اتنے سخی تھے کہ جو معافی مانگتا اس کو بھی معاف کرتے، جو نہ مانگتا اس کو بھی معاف کرتے۔ وسلامت القلوب، اور دل ان کے سالم تھے، ان کے دلوں میں میرے سوا نہ کسی کی چاہت، نہ کسی کی رغبت، نہ کوئی دنیا کی شہوت، نہ کوئی حرص، نہ لالچ، دل ان کا سلیم تھا۔ وہ کثرت اعمال کی وجہ سے ابدال نہیں بنے، وہ حسن نیت
سلامت قلب اور سخاوت نفس کی وجہ سے ابدال بنے. حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اس کو بھی امام بہقی نے بھی روایت کیا. آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا ان بدلاء امتی، وہ ابدال تھے میری امت کے ابدال اور بہت سے اولیاء، لم يدخلوا الجنہ بکثرت صلاتهم ولا صیامهم، اولیاء اللہ کی بات کر رہا ہوں، ولکن دخلوها بسلامت صدورهم وسخاوت انفسهم، وہ دلوں کی سلامتی اور نفسوں کی سخاوت کی وجہ سے جنت میں جائیں گے. اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے روایت کرتے ہوئے آقا علیہ السلام سے تیسرے لفظ کا اضافہ کیا، فرمایا کہ یہ اولیاء اللہ کا گروہ سخاوت نفس اور سلامت صدور، دلوں کی سلامتی، اور ورحمت لجمیع المسلمین، اور وہ سب مسلمانوں کے لیے سراپا رحمت تھے، سراپا شفقت تھے، ان کی بھلائی کی دعائیں کرتے، کوششیں کرتے، رات دن ان کے لیے سوچتے، فکر کرتے. یہ امت کی جو فکر تھی اور دلوں کی سلامتی تھی اور نیت کا حسن تھا اور نفس کی سخاوت تھی، اس نے ان لوگوں کو اتنے اونچے درجے تک پہنچا دیا. دو چیزیں عرض کی، ایک نیک صحبت دلوں کو صحیح سے سلامت کرتی، دوسرا حسن نیت، ہر عمل سے پہلے اس کی نیت پہ غور کرو. دو چیزیں. اور اب بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، چونکہ وقت اب بالکل تھوڑا ہے، اس کو بڑے اختصار کے ساتھ نپٹا رہا ہوں. تیسری چیز اس پر ختم کر دوں گا، وہ قیام اللیل، رات کا جاگنا، رات اللہ کے حضور تھوڑے وقت کے لیے ہی صحیح مگر کھڑے ہونا. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بقیام اللیل، لوگوں رات کے قیام کو اپنے اوپر لازم کر لو. فإنہ دأب الصالحین قبلکم، وہ تم سے پہلے جتنے اللہ والے ہو گزرے ان کا طریقہ تھا. وہو قربۃ لکم الی ربکم، رات کا قیام تمہارے لیے اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے. ومغفرۃ للسیئات، اور گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے. ومنہۃ عن الاسم، اور بڑے گناہوں کو روکنے کا ذریعہ ہے. رات کا قیام حیا دیتا ہے، بندگی دیتا ہے، اللہ کی قربت دیتا ہے، چھوٹے بڑے گناہوں کو محو کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے. جو قیام لیل ہے، اللہ پاک نے تورات میں بھی یہ باتیں لکھی، ہر پیغمبر کو بتائیں. فرمایا جو لوگ اپنے پہلو رات کی تاریکی میں بستر سے جدا رکھتے ہیں اور مصلی کی پیٹھ پر سوار ہونے والے لوگ ہیں، رہبان اللیل ہیں، رات کو اللہ کے لیے قیام کرنے والے قائمین ہیں. اللہ پاک نے ان کو قیام اللیل کے صدقے وہ نعمت چھپا رکھی ہے کہ جو آنکھوں کی لذت ہوگی کسی کو خبر تک نہیں. آقا علیہ السلام کو جو اللہ نے وعدہ فرمایا مقام محمود کا، کبھی اس قرآن مجید کے مقام کو غور سے پڑھیں تو حضور کے مقام محمود کو بھی نماز تہجد کے ساتھ متعلق کیا. فرمایا وہ اللہ پاک مقام محمود عطا کرنا چاہتے تھے تو محبوب سے فرمایا کیا؟ فرمایا فتہجد بہی نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک مقاما محمودا. میرے محبوب رات کو اٹھا کر نماز تہجد پڑھا کر، حضور کے تہجد کے لیے کہا، تہجد کی نماز کے لیے اٹھا کر اللہ یقیناً تمہیں قیامت کے دن مقام محمود پر بٹھا دے گا. وہ حضور کی تہجد تھی. اور مقام محمود اس کے کئی معنی ہیں مگر بے اعلیٰ معنی صرف عرض کرتا ہوں ایک جملے میں. ایک مقام محمود کثرت کے ساتھ حدیث نبوی میں یہ کہ جب حساب و کتاب کا وقت ہوگا اللہ تعالیٰ کی کرسی عرش پر رکھی جائے گی، ہر کوئی سامنے بٹھایا جائے گا مگر عرش الہی پر اللہ حکم دے گا میری دائیں جانب میرے مصطفیٰ کی کرسی رکھو. حضور عرش پر اللہ کی دائیں جانب کرسی حضور کی رکھی جائے گی. فرمایا فذالک المقام المحمود، وہ مقام محمود ہوگا. ایک تو یہ. دوسری حدیث
کہ مقام محمود کیا ہوگا. یا عرش پر اللہ کی کرسی کی دائیں جانب حضور کی کرسی کا رکھا جانا وہ مقام محمود ہوگا. ادباً حضور نہیں بیٹھیں گے, آپ کی کرسی کا رکھا جانا مقام محمود ہے. محمود یہ جگہ ہے تیری. جب قیامت کے دن حساب و کتاب ہو چکے گا, جنتی جنت میں چلے جائیں گے, دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے, اور کبرا سے لے کر صغرا تک میں ساری شفاعتیں ختم کر لوں گا. سارے معاملے جب نپٹ جائیں گے تو فارغ ہو کر اب میں فیصلہ کروں گا اب جنت میں جاؤں. پہلے جاؤں گا افتتاح کرنے, افتتاح کر کے آ جاؤں. اب جب حضور دائماً مستقل طور پہ جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میں جنت کے دروازے پر جاؤں گا فَيَسْتَقْبِلُنِي رَبُّ الْعِزَّةِ الْجَبَّارِ, اللہ خود جنت کے دروازے پر میرا استقبال فرمائے گا. اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق, اپنی شان کے لائق جیسے عرش پر استوا فرمائے گا, جیسے کرسی پر جلوہ فرمائے گا, جیسے اہل جنت کو مکھڑا دکھائے گا, جیسے میزان و صراط سے پہلے مومنوں کو دیدار کرا کے آگے چلے گا. قیامت کے دن اللہ کی وہ شانیں ظاہر ہوں گی جس کا کوئی تصور اور تخیل نہیں کر سکتا. اسی طرح قیامت کے دن جنت کے دروازے پر محبوب کا خود استقبال فرمائے گا. اوروں کا استقبال ملائکہ کریں گے, مصطفیٰ کا استقبال خود خدا کرے گا. فرمایا یہ مقام محمود ہے. اب لوگوں جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میں نے جب یہ حدیث پڑھی تو جو بات میرے اندر اللہ نے ڈالی وہ آپ کو سناتا ہوں. جب یہ پڑھی تو مان میرا ذہن اس طرف گیا کہ یا رسول اللہ, عرش کی دائیں جانب آپ کی کرسی رکھی جائے یا جنت کے دروازے پر رب ذوالجلال استقبال کو آئے, یہ تو وہ مقام محمود ہے جو آپ کے رب نے آپ کی نماز تہجد نفلوں کا صلہ عطا کیا. اگر نفلوں کا صلہ یہ ہے تو آپ کے فرضوں کا صلہ کیا ہوگا. فرض عبادت کا درجہ نفل عبادت سے اونچا ہے. فتہجد بہ نافلۃ لک, مصطفیٰ کے نفلوں کا صلہ استقبال رب العزت ہے تو مصطفیٰ کی عمر بھر کی فرائض عبادات کا صلہ اللہ جانے پھر وہ کیا ہوگا. تو لوگوں, اگر مصطفیٰ کا قیام اللیل حضور کو اس مقام تک لے گیا تو حضور کی امت میں جو قیام اللیل کرے گا اسے حضور کے صدقے کچھ تو خیرات ملے گی, کچھ تو خیرات ملے گی. سو تیسرا علاج یہ کہ راتوں کا اٹھنا سیکھو, راتوں کا اٹھنا سیکھو. بھلے 10-15 منٹ کے لیے اٹھ جاؤ, 2-4-8 رکعتیں ہی پڑھ لو. وہ اور لوگ تھے جو ساری رات عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے, ساری رات عبادت کرتے, 40 برس ایسا کرتے. وہ اور لوگ تھے, اب تفصیل چونکہ ختم کر دی. مگر آج اس دور میں اگر اس سلامت قلب کے حصول اور زندہ دل کے حصول کے لیے ان 2 چیزوں صحبت صالح, حسن نیت کے ساتھ قیام اللیل کو ملا لو. تھوڑی دیر کے لیے صحیح اٹھنا سیکھو. اٹھو, مصلی کی پشت پر تھوڑا رونا سیکھو, اس کو منت سماجت کیا کرو, اللہ کو رجاجت کیا کرو. رات کے اندھیرے کے پچھلے پہر وہ خود قریب آیا ہوا ہوتا ہے, ندائیں دیتا ہے. اس وقت کوئی مانگنے والا مانگنے تو عطا کر دیتا ہے. لہذا قیام اللیل کو زندگی میں اپنا لو. 3 چیزیں زندگی کا شیوا کر لو تو اللہ پاک دل کو زندہ کر دے گا. اور اگر دل زندہ ہو گئے تو قیامت کے دن یہ نفع پہنچائیں گے. اور صرف آپ کو ہی نہیں, زندہ دل پھر کئی اور جو آپ سے جڑے ہوئے ہوں گے ان کو بھی نفع دیں گے.